حضرت زید بن ثابت نو آپ نے قاضی مقرر کیتا، قاضی مقرر ہو گئے، حضرت عمر فاروق تے کیس دائر ہو گیا، امیر المومنین نے خلیفہ نے کیس دائر ہو گیا۔ جدو کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیس کیتا، حضرت عمر فاروق جدو عدالت وچ پہنچے نا تے ابی بن کعب جدو داخل ہوئے تے جج بیٹھے رہے، جدو عمر فاروق داخل ہوئے تے جج کھڑے ہو گئے، استقبال کیتا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تیرا فیصلہ نہیں چاہیے، ملزم نو ویکھ کے جڑا جج کھڑا ہو جائے او فیصلے کر سکدا نہیں۔ ابی بن کعب بھی داخل ہویا، یا تے اونا واسطے بھی کھڑے ہوندے پھر میرے واسطے کھڑے ہوندے پھر گل بڑھدی، اگر مدعی واسطے جج کھڑا نہ ہوئے اور ملزم واسطے کھڑا ہو جائے وہ جج انصاف نہیں کر سکدا۔ آپ نے اسی ٹائم انہاں نو معزول کر دیتا۔ تے عمر فاروق دی کیا ہی بات ہے، حضرت عمر بن عاص آپ مصر فتح کیتا، آپ نے عمر فاروق نے گورنر مقرر کر دیتا، گورنر لگ گئے۔ ہن گورنر دا بیٹا اور ایک عام آدمی دا بیٹا کہندے جی آپ ذرا گھڑ دوڑ کریے، گھوڑا کدا تیز ہے؟ عام آدمی دے بیٹے نے کہا ٹھیک ہے کر لینے، دونوں نے گھوڑے دوڑائے، گورنر دا بیٹا ہار گیا، عام آدمی دا بیٹا جت گیا۔ جدو وہ گھوڑا جتیا، عمر بن عاص دے بیٹے نے کوڑے مروائے، جتن والے گھوڑے تے سوار نو کوڑے مروائے۔ جدو گھر پہنچیا انہیں باپ نو دکھایا، ابا جی یہ حال کیتا ہے میرا گورنر دے بیٹے نے۔ باپ دی اکھاں وچ اتھرو نے۔ لوگ کہندے نے ماں نو بڑی تکلیف ہوندی ہے، تکلیف باپ نو بھی بڑی ہوندی ہے، علیحدہ گل ہے باپ بیان نہیں کرتا۔ وہ عام آدمی اپنے بیٹے نو شام نو لے کے انہیں کہا چل میرے نال گھوڑے تے بیٹھ، گھوڑے تے نال بٹھایا، مدینہ پاک حاضر ہو گیا۔ رات دے ٹائم آ کے فرمایا امیر المومنین باہر نکلو، اسی شکایت لے کے آئے ہیں، ذرا باہر نکلو۔ حضرت عمر فاروق باہر نکلے، فرمایا کی گل ہے خیر ہے؟ اسی مصر چو آئے ہیں جناب شکایت لے کے، گورنر دے بیٹے نے دیکھو میرے بیٹے نو کوڑے مارے نے، اے نشان دیکھو کمر تے۔ حضرت عمر فاروق رونا شروع ہو گئے، اکھاں چتھرو آ گئے۔ گورنر نو بلایا، بیٹے سمیت آ، بیٹے سمیت آیا، عدالت فاروقی لگ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرے بیٹے نے انہوں کوڑے مارے نے کیوں؟ رب تعالیٰ نے ہر بندے نو آزاد پیدا کیتا ہے، تسی غلام بنانے والے کون ہوندے ہو؟ عمر بن عاص کہندے نے میری تے دے کوئی غلطی نہیں نا جناب، بیٹا ہے تے ٹھیک ہے انہوں سزا دیو۔ فرمایا نہیں، اے دے ذہن وچ مائنڈ وچ گل پائی کنے کہ گورنر دا بیٹا ہے، ظاہر باپ نے پائی ہے نا، اس واسطے پھر عدالت لگائی، سارے لوگ جمع کر لے، عام آدمی دے بیٹے نے کہا مارو انہوں کوڑے، انہوں نے کوڑے مارے۔ پھر آپ نے فرمایا ہوں ٹھیک ہے، عمر بن عاص نے فرمایا تم یہ لباس اتار، ٹاٹ دا لباس پوایا، فرمایا اے لباس پا تاکہ تیرے پتہ چلے مسلمانہ دا گورنر جیڑا ہے نا وہ بادشاہ نہیں ہوندا بلکہ رعایا دا غلام ہوندا ہے۔ تے عمر فاروق تے او ہستیاں نے نا، اور او ہستی نے آپ دا بیٹا ابو شمع یہودیاں دے محلے وچ گیا تے یہودی شروع تو سازشی ہوندے نے، انہاں بڑی آہو بھگت کیتی، مہمانداری کیتی۔ نبیز ادو مسلمان پی سکتے سن، شراب نہیں، شراب تو ممانعت دا حکم آ گیا۔ انہوں نے کہا جناب نبیز بنائیے تے چلو پی لو، جویں کوئی شربت پیش کر دیندا سانوں، اسی جائیے مولوی بھی ہوئیے، سانوں کوئی شربت پیش کرے اسی بھج کے پینے ہیں، اسی نہیں سوچتے کہ رشوت دے پیسے نالے، سود دے پیسے نالے، یا جناب جھوٹ بول کے کمایا گیا پیسہ ہے، یا کٹ تول کے کمایا گیا پیسہ، بس آن دو جڑی شاندی ہے۔ انہوں نے کہا چلو مہمانداری ہے، وہ نبیز پی لی، ہے شراب سی، اور شراب دا نشہ ہے، ادھروں یہودی آ گئے عمر فاروق کل تواڈے بیٹے نے شراب پی تھی جناب ساڈے محلے چ۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اچھا آپ دا بیٹا کھانا کھا رہا ہے، اندر گئے گریبان تو پکڑیا، کھانا کھاندے نے اٹھایا باہر لے کے آئے، فرمایا شراب کیوں پیتی ہے؟ تینوں پتہ نہیں کہ شریعت مصطفیٰ لاگو ہے؟ عرض کی تھی حضور انہوں نے مینوں نبیز کیا سی، نبیز کہہ کے پلائیے، فرمایا تو پیتی تینوں پتہ نہیں چلیا؟ تیار ہو جا کوڑے کھان واسطے، بلایا کوڑے مارن والے نو، انہوں مارو 100 کوڑے۔ اہلیہ محترمہ آ گیا،
حضور معاف کر دیو غلطی ہو گئی ہے، میں نے ایک ایک کوڑے دے بدلے جناب انہیں پیدل حج کران گے، ایک ایک کوڑے دے بدلے سخاوت کران گے، صدقہ کران گے۔ آپ نے فرمایا تیری سخاوت تیرا حج جناب تیرا بدل نہیں ہو سکتا، اس واسطے معافی نہیں مل سکتی۔ ایک اور صحابی آگے عرض کی تھی سرکار علی پریشانی ہے، ذرا ٹھہر کے کچھ دن کوڑے مار لینا، ماں پریشان ہے، گھر والے سارے پریشان نے۔ عمر فاروق نے فرمایا تو جانتا نہیں میں اور شریعت مطہرہ تے چلانا ہے لوگانوں کہ میرے محبوب نے فرمایا سے اگر چوری میری بیٹی فاطمہ بھی کرے تے میں ہاتھ کٹ دیاں گا، اے پاویں میرا بیٹا ہے پر میں معاف نہیں کر سکتا۔ فرمایا کوڑے شروع کرو۔ جدو 80 کوڑے لگ گئے روح پرواز کر گئی، 80 کوڑے اپنے سامنے مروائے، روح پرواز کر گئی۔ بیٹا اکھاں کھول کے جدو آخری دفعہ ویکھدا ہے نا، عمر فاروق نے فرمایا بیٹا جا کے رسول اللہ نو میرا پیغام دینا کہ سرکار میں بیٹا نہیں ویکھیا تہاڈی شریعت نو ویکھیا، تہاڈی شریعت نو ویکھیا۔ بیٹے دی روح پرواز کر گئی۔ جدو پرواز ہو گئی، جنازہ ہو گیا، دفن دا انتظام ہو گیا، عمر فاروق نے اتنے بس نہیں کی تھی، فرمایا قبر تے بھی کوڑے مارو، 100 پورے کرو۔ انہوں نے کہا جناب قبر تے کدے مارن دا رواج نہیں، فرمایا لیکن شریعت مطہرہ نے جو فرمایا کوڑے پورے کرو، 20 کوڑے اور مارو۔ اپنے سگے بیٹے نو کوڑے مروائے۔ کوڑے مروان تو بعد ایک دن حضرت حذیفہ بن یمان آپ قبرستان آئے، دیکھے عمر فاروق اپنے بیٹے دی قبر تے کھڑے زارو قطار رو رہے۔ حضرت حذیفہ نے عرض کی تھی حضور نہ رو روندے کیوں جے؟ فرمایا باپ دا جنازہ اٹھانا سوکھا ہوندہ ہے، بیٹے دا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل ہوندہ ہے، لیکن میں اٹھایا ہے مینوں پتہ ہے۔ حضرت حذیفہ کہندے نے سرکار رون دی تے کوئی وجہ ہی نہیں بن دی، سنو خوشخبری سنو۔ میں جنازہ جدو پڑھ کے گیا نا رات نو خواب ستا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، تہاڈا بیٹا سرکار دی بغل وچے، سرکار نے 2 سبز ہلے اپنے ہتھاں نال پوائے اور میں نے فرمایا کہ عمر نو میرا پیغام دے دینا تسی اپنے بیٹے نو پاک کر کے بھیجے ہے تے رب تعالیٰ نے تہاڈے بیٹے واسطے جنت دے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تاں اسی کہنے ہیں کہ محبت دے خدائے بہاروں پر فاروق اعظم کے رہے تصویر فردوس نظر فاروق اعظم کی۔